میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جبریل کی نوکری کا. باتیں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن یہ تھوڑا سا بنیادی طور پر یہ چند چیزیں ہیں. جنگ بدر کا موقع ہے. میرے سونے کریم نبی سربر کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے سونے کریم آقا، آپ نے رب قدیر کے دربار میں دستے دعا دراز فرمائے. اے پروردگار، میں تیرا نبی، میں تیرا معبود، ربا میری جتنی بھی چنی ہوئی، میرے جتنے بھی چنے ہوئے لوگ تھے، جو میرا چنا ہوا خزانہ تھا، میں اسے لے کے بدر میں آ گیا ہوں. ربا یہ وہ جماعت لے کے آیا ہوں کہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. اے ربا کریم، تیرے دربار میں ربا کریمہ، تیرے دربار میں یہ التجائے، یہ دعائے کہ پیارے پروردگار اپنی جناب سے میرے ان فرشتوں کے لیے مدد نازل فرما. نازل کر. میرے ان غلاموں کے لیے مدد نازل فرما. بڑے توجہ سے سننا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے اپنے یار کے لیے 3000 فرشتے بھیجے. بڑے غور سے سننا ہے. 3000 فرشتے آسمانوں سے تمہارے میرے آقا کی مدد کے لیے اترے. 3000. لیکن میرا اللہ ان فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ کوئی اہم فرشتے نہیں تھے. من الملائکۃ مسومین، اور یہ فرشتوں میں سے بھی چنے ہوئے فرشتے تھے. دوسری جگہ مردفین کے لفظ ہے، وہاں پر بھی یہ ہے نمائندہ چنے ہوئے فرشتے. میرے رب قدیر نے میرے تمہارے نبی کی غلامی میں بھیجے. کمان میرے نبی کی ہے، جبریل امی ان فرشتوں کو لے کر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میرے آقا غلاموں کی امرائی میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. میرے آقا کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے انور پہ دیکھا، حضور مسکرانے لگ گئے. ہم سمجھ گئے کہ کوئی بشارت نازل ہوئی ہے، کوئی حضور پر کوئی بشارت نازل ہوئی ہے. اللہ اللہ، میرے کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور آپ مسکرائے کیوں؟ حضور آپ کے مسکرانے میں راز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے مسکرانے کی وجہ، میرے مسکرانے کا سبب یہ ہے کہ لو وہ سامنے جبریل 3000 فرشتوں کو لے کر میری مدد کے لیے آ گیا ہے. سبحان اللہ کی آواز لگانی ہے. اللہ اللہ، میرے
کریم نبی کے مقدس ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، جب جنگ شروع ہوئی، ادھر نبی کے غلام دشمنوں کا صفایا کر رہے ہیں، ادھر فرشتے بھی ساتھ ساتھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بڑے غور سے ذرا آپ نے سننا ہے، ادھر میرے آقا کے غلام میرے نبی کی، میرے رسول کی حمایت میں دشمنوں کا صفایا کر رہے ہیں، ادھر فرشتے بھی غلامی محمد کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ظہر سے پہلے پہلے جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ میرے نبی نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا، توجہ ہے، ایک بڑا سا کنواں تھا، پرانا کنواں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ان کافروں کی لاشوں کو جمع کرو، اکٹھا کرو، انہیں اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دو۔ جب سارے کافر اس کنویں میں گر پڑے، میرے آقا کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ایک کان کھول کے سنے ہو سارے، میرے آقا کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابا جہل، یا عتبہ، یا ربیہ، یا شیبہ، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او مکہ کے بڑے بڑے کافروں، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے یا نہیں پایا؟ اب مزہ آیا ہے، میں جو تمہیں منع کرتا رہا تھا کہ خدا سے ٹکر نہ لو، مصطفیٰ سے ٹکر نہ لو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہوش کر ٹکر نہ لے، ٹکر نہ لے، ہوش کر نبی کی شریعت سے۔ ہوش کر ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے، جہنم میں ڈال دی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی، جہنم میں ڈال دیتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ میری آقا کھڑے ہو گئے، بڑے غور سے سننا ہے، میری آقا کھڑے ہو گئے، او مکہ کے مشرکو، کیا تم نے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر پاس آ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ کیا آقا جی یہ سنتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا آؤ میرے سونے غلام، میں تجھے بتاتا ہوں یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ جب مرے ہوئے مشرک نبی کے دشمن انہیں کھڈے میں ڈالا جائے، اگر نبی کے دشمن ہو کر اس گندے گڑھے کے اندر نبی کا جملہ سن سکتے ہیں تو ذرا خود بتاؤ قبر میں لیٹے ہوئے اللہ کے ولی کیوں نہیں سن سکتے؟ توجہ ہے نا جی؟ میرے آقا جنگ جیت گئے، میرے آقا جنگ جیت گئے۔ نبی کریم نے
نماز پڑھانی شروع فرما دی۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے مصلی پہ، ابھی جماعت شروع ہوئی۔ جبریل نے جب دیکھا کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، کام کمپلیٹ ہو گیا، دشمن مارے گئے یا کچھ قیدی بن گئے، تو جناب حضرت جبریل نے قاسم دیا، آرڈر دیا اپنی آرمی کو، اپنے لشکر کو، چلو فرشتوں واپس چلتے گئے۔ جیسے ہی جبریل آسمانوں کی طرف بلند ہوئے، پہلے آسمان پر گئے، کیا دیکھتے گئے؟ آگے دروازہ بند ہے۔ آسمانوں کا دروازہ بند گئے، آسمانوں کا بوا، پیار سے آسمانوں کا دروازہ بند گئے، پریشان ہو کر دستک دیتی ہیں، او میرے ماتحت فرشتے، اوے میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، تیرا پرائم منسٹر ہوں، تیرا چیف ایگزیکٹو ہوں، دروازہ کھول۔ اس لیے کہ جو فوج مکے میں، جو فوج مدینے میں بدر کے مقام پر جنگ کے لیے گئی تھی، وہ واپس آ رہی ہے۔ فرشتے نے معذرت کی، جناب والا معذرت ہے، سپر پاور کا آرڈر ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ جبریل نے کہا او فرشتے دروازہ کھول۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے میں چیف ایگزیکٹو، اے جبریل، تو بھی اللہ کے آرڈر کا پابند، میں بھی اللہ کے آرڈر کا پابند، یہ حکم ربی ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ جبریل نے بارگاہ رب العزت میں رجوع کیا، ربا کریمہ گیا تیرے حکم پہ تھا، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب بتاؤ دروازہ کیوں بند کروایا ہے؟ جواب آیا، جبریل کیا تو میرے حکم پہ تھا، اتنا بتا کیا میرے یار سے پوچھ کے آیا ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے؟ عرض کی ربا کریمہ گیا تیرے حکم پہ تھا، آیا خود ہوں، تیرے نبی سے اجازت تو نہیں لی ہے۔ فرمایا جبریل اگر اجازت نہیں لی میرے یار سے ہو کے، میرے یار کے پاس سے ہو کے اگر نہیں آئے گا، قیامت تک تیرا دروازہ نہیں کھلے گا، ادھر ہی رہے گا۔ جبریل امین پوری فوج کو لے کر واپس پلٹے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک میرے نبی کی نظروں نے دیکھا جبریل پوری فوج کے ساتھ میرے نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، گویا عرض کر رہا ہوں پیارے آقا جی آپ کی اجازت کے بغیر گیا ہوں، دروازہ بند ہو گیا ہے، رب روٹھ گیا ہے، آقا اجازت ہو جائے تو میں واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں۔ میرے رسول اکرم نے جب یہ دیکھا حضور مسکرا پڑے۔ مسکرانا دو وجوہات کی بنا پہ تھا، ایک تو اس وجہ سے میری آقا گویا مسکرا پڑے ہو کہ جبریلا سڑیاں شاناں تکیاں میں جبریل کیا ہماری شانیں بھی تو نے دیکھی ہیں، ہماری عزتیں بھی دیکھی ہیں، اور دوسری وجہ شاید یہ کہ گویا میری آقا نے مسکرا کر کے اجازت دے دی ہے کہ چل چل آگے آئے، اب اجازت ہے۔ جبریل جب توجہ ہے، جبریل جب لوٹ کے گئے، جبریل جب لوٹ کے گئے آسمانوں پہ پہنچے، جبریل جب لوٹ کے گئے آسمانوں پہ پہنچے، اب دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جب آسمانوں پہ گئے اب دروازہ کھل گیا، جبریل امی اوپر تشریف لے گئے۔ ادھر سے عظمت و شان مصطفی کا پتہ چلتا ہے کہ میرا نبی اتنی شان والا ہے کہ جبریل جیسے عظمتوں کے پیکر بھی میرے نبی کے آرڈر کے پابند نظر آتے گئے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سونا مدینے والا دکھیا، سونا مدینے سونے دا نام سونا ہر مریض دی میں چاہتا ہوں کہ جہاں ان دیہاتوں کے ماحول ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کنجر ناچنے آتے ہیں، میراثی آتے ہیں، ڈھوم آتے ہیں، اور پھر وہ گندے گندے لطیفے سنا کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ اگلا دن آتا ہے، سکولوں کے بچے سکولوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر وہی مائے وہی گانوں کے بول ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو ٹی وی کی صورت میں ایک بہت بڑا بھوت ہمارے گھروں پہ قابض ہو گیا ہے، جو رات کو ڈرامے میں ڈائلاگ وہی اگلے دن بچے کی زبان پہ جاری۔ اس میلاد کے جلسے کے انعقاد کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ کل جب یہ غلامان مصطفیٰ یہ چھوٹے بڑے جدھر بھی جائیں، کسی ٹی وی ڈرامے کا کوئی ڈائلاگ زبان پہ نہ ہو، میرے رسول کی محبت کا ترانہ جاری ہو اور ان کے دل و دماغ میں یہ آواز گونج رہی ہو، سونا مدینے والا دنیا۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سونا مدینے والا